السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 سے لے کر 129 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب تو بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمنن، امن والا، وارزق، اور تو رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی، پھلوں سے، من امنا، اور جو ایمان لایا، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ قالا، اس نے فرمایا، ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، تو میں فائدہ پہنچاؤں گا اسے، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم، پھر، اضطرہ، میں کھینچ لاؤں گا اسے، الی عذاب النار، عذاب کی طرف آگ کے، وَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے، ابراہیم القواعد، ابراہیم بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل بھی، ربنا، یہ دعا کر رہے تھے کہ ہمارے رب، تقبل منا، تو قبول فرما ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور تو بنا ہمیں، مسلمینی، دونوں کو فرما بردار، لکا، اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتن، ایک گروہ، مسلماتن، فرما بردار بنا کر، لک، اپنے لیے، وآرنا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور تو متوجہ ہو ہم پر، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب، اور وہ انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور وہ پاک کرے انہیں، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، جو کہ انہوں نے شہر مکہ کے لیے کی تھیں، کیونکہ انہوں نے ہی مکہ کو آباد کیا تھا کہ جب وہ ایک جنگل بیابان میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ گئے تو وہ دونوں اکیلے وہاں پر رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہاں پر آ کر لوگوں نے ٹھہرنا شروع کر دیا، تو اصل میں مکہ شہر کو آباد کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی آل تھی، آپ کا خاندان تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی حرمت کا خیال رکھا جاتا، اگر وہاں پر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تو وہ اس سے بدلہ نہیں لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اتنا امن والا بنایا کہ حرم کی حدود کے اندر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، وہاں کے درخت کاٹنا جائز نہیں ہے، وہاں کی گھاس اکھیڑنا جائز نہیں ہے، وہاں پر شکار کو بھگانا یا مارنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ہے۔ اور آپ پر جو بھی اس گھر کا دیدار کر کے، آپ میں سے بھی جو بھی اس گھر کا دیدار کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، ہمیشہ وہاں ہمارا رہنا مقدر کر دے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر جا کر جو ہے نا، ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، ایک عجیب امن کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی وہاں پر ڈر نہیں ہوتا، آدمی رات کو بھی عورت جو ہے وہ اکیلی چلی جائے تو کوئی بھی خوف نہیں ہوتا۔ تو دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی کہ اے اللہ، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ اور ہم سب اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جب عرب میں کھیتی نہ ہونے کے باوجود بھی سب سے عمدہ ترین جو پھل ہے نا وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنا مرضی اچھا مطلب پھل ہو، اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں ہوتا جیسا وہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اب ایک بات یہاں پر قابل غور ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ، ان کو پھل دینا۔ تو جو مومن جو ہے نا، جن کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ پیچھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ، آپ نے مجھے امام بنایا ہے تو میری اولاد کو بھی بنا لے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تھا کہ ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے
انہوں نے یہ دعا کرتے ہوئے ظالموں کو خود ہی اس دفعہ انہوں نے دعا سے خارج کر دیا کہ اللہ آپ ان کو رزق دینا جو آپ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو دنیا کا رزق ہے، جو دنیا کا مال و متاع ہے، جو دنیا کے فوائد ہیں، وہ میں کافروں کو بھی دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عارضی ہے، وہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر میں انہیں آگ کے عذاب کی طرف پیش کروں گا، مجبور کروں گا، چونکہ وہ رب کے رب ہونے کی حیثیت سے وہ دنیا میں مطلب ان کو رب کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ دنیا میں کافر کو بھی اور مسلمان کو بھی وہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے ضروریات زندگی مہیا کرتا ہے، چونکہ وہ رحمان ہے، اس لیے اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مسلم کو بھی دے، کافر کو بھی دے۔ ہاں، روز قیامت اس کی رحمت جو ہے نا صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں سب کو دوں گا، لیکن پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، جو بہت ہی لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس دنیا کی دولت کی فراوانی ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازترہ کا لفظ کیوں بولا؟ اضطرار ہے کہ کہتے ہیں بے چینی کو، بے بسی کو، انسان بے چین بھی ہو، بے بس بھی ہو کہ کچھ کر نہ سکے، تو یہ لفظ اس لیے بولا گیا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ جہنم کو دیکھیں گے تو چیخیں گے، چلائیں گے کہ یہ ہمیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے، لیکن مجبور کر کے جہنم رسید کیا جائے گا۔ اور پھر دوسرا لفظ جو ابراہیم علیہ السلام نے بولا تھا الثمرات کا، تو ثمرات کے اندر صرف میوے یا پھل نہیں آتے بلکہ اس میں ہر طرح کی آمدنی آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی محنت کا ثمرہ ہے، جو اس کی محنت کا صلہ ملا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول کیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس مقام پر امن و امان نہ ہو وہاں زیادہ تر جو انسان ہے وہ نہیں رہ سکتا زیادہ دیر تک۔ تو کسی بھی جگہ پر سٹے کرنے کے لیے جو انسان کی پہلی اور بنیادی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ امن اور سکون ہوتا ہے، کہ وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو امن و سکون میسر ہو، اور اس کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے چار دیواری کی حفاظت حکومت کی چادر اور چار دیواری کی جو حکومت ہے حفاظت ہے نا، وہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کی ترجیحات بھی یوں ہی ہوں گی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کو تعمیر کریں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو اس سے پہلے موجود تھیں ان کے اوپر ہی دوبارہ بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا، اب دوبارہ سے اس کی کنسٹرکشن ہونی تھی، یعنی کچھ چیزیں ڈیمیج ہو چکی تھیں بلڈنگ وغیرہ کی، اس وجہ سے دوبارہ سے تعمیر ہونی تھی، کیونکہ بیت اللہ کئی بار جو تھا نا تعمیر ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں، یعنی پہلے اس کو فرشتوں نے بنایا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس پر اس کے بعد پھر کئی نبی آئے تو اس کی تعمیر کرتے رہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام ملنے سے پہلے بھی جو ہے نا وہ اس کی تعمیر کی گئی۔ جب آپ کی عمر 35 سال کی تھی تو قریش نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور ان کا مال کچھ کم پڑ گیا جس کی وجہ سے باہر کا کچھ حصہ جو تھا نا وہ چھوڑ دیا گیا تھا، جسے حتیم کہتے ہیں۔ اور پھر اسی موقع پر جب قریش کا جھگڑا ہوا حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں، تو آپ نے پھر اس کا فیصلہ کیا، اور اپنے پھر دستے مبارک سے آپ نے کہا کہ سارے قبیلوں کے جو سردار ہیں نا وہ ایک چادر میں اس پتھر کو رکھیں، اور وہ سارے جو ہے نا چادر کو پکڑ لیں، اور آپ نے پھر کیا کیا کہ اس کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر اس کو نصب کر دیا۔ پھر اسی طرح اسلام میں پہلی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں۔ اور ان کے پھر بارے میں ایک اور بات یاد رکھنی کی ضرورت ہے کہ ہجرت کے بعد اس کے مدینہ کے بعد جو سب سے پہلے پیدا ہونے والے جو بچے تھے نا، یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی پھر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ پھر عبد الملک کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نے اس کو گرایا اور دوبارہ سے اس کی تعمیر کی۔ پھر اسی طرح جو تھا نا مختلف بادشاہ آتے رہے اور اس کی بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے، تو قیامت تک یہ تعمیر جاری رہے گی، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو پھر بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا۔
جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو حبشیوں میں سے ایک پتلی پنڈلیوں والا برباد کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1591 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2909۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، جب اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ساتھ اپنے عمل کی قبولیت کے لیے بھی اپنے رب کے سامنے دست سوال بھی کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب آپ ہم سے قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مومن جو ہے نا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ عمل کر کے فخر میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کر رہا ہوں تو میں جنت میں ہی جاؤں گا۔ نہیں، مومن نیکی کر کے پھر قبولیت سے بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اسی اندیشے سے پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم نے یہ نیکی کی ہے، تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے، تو اے ہمارے رب تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب آپ ہم سے قبول کر لیجئے، کیونکہ آپ ہی سب کچھ سننے والے اور آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو اس سے اگلی دعا اس سے بھی اہم ہے کہ ابراہیم نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب جیسے ہم نے اس دفعہ تیرا حکم مانا، تیری فرما برداری کی اور ہم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اے اللہ ہمیں آئندہ بھی اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا۔ یعنی کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، تو یہ دعائیں آپ یاد کیجئے گا۔ اس کے بعد ہے کہ اے ہمارے رب آئندہ بھی اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا کہ تو جب بھی کوئی حکم دے ہم بجا لائیں۔ وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَاتُ لَكَ۔ اب یہ ایک اور دعا کہ یا اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا کہ وہ تیرے ہر حکم کو مانتے رہیں۔ یعنی کتنی فکر تھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی، کہ کہا ہم اپنی اولادوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اگر ہم کرتے ہیں تو مطلب ہماری دعا بھی جو ہے نا دنیاوی طور پر، اگر ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو ہماری جو دعا ہے نا وہ دنیاوی طور پر ہوتی ہے۔ موسٹلی کہ بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے جو دنیاوی جو کیریئر ہے اس کے لیے، ان کی اسٹڈی کے لیے، ان کی ساری چیزیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ کیوں انہیں ہر موقع پر اپنی نیک تمناؤں میں، اپنی نیک دعاؤں میں اپنی اولاد کو یہاں پر رکھا۔ یہ عقائد کی بات ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ہم 13ویں پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ اے اللہ میری اولاد کو اور مجھے بت پرستی سے بچانا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مسلک جو ہے نا، اس کے مناسک جو ہے اس کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے نسک، اس کو کہتے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین کاف۔ قربانی کو بھی کہتے ہیں، عبادت کو بھی کہتے ہیں، اور حج کے طریقوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رب اب تیرا گھر تو تعمیر کر لیا، اب تو ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، ہمیں حج کے طریقے سکھا دے کہ اب ہم نے اس گھر کو بنانے کے بعد تیری عبادت جو ہے نا وہ کیسے کرنی ہے۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، جو ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، وہ ہم سے درگزر فرما۔ تو اب دیکھیں کہ اتنا عظیم عمل کیا ہے بیت اللہ کو تعمیر کرنے والا، لیکن دعائیں کتنی، تو معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو نیکی کرنے کے بعد مسلسل اس کی قبولیت کے لیے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعائیں کرنی چاہیے، انکا انت التواب الرحیم، کہ جس سے مانگا جا رہا ہے نا، وہ جب اس کی تعریف کی جائے نا تو پھر بہت حد تک امکان ہوتا ہے کہ وہ ضرور دے گا۔ تو اللہ تو تمام تر تعریفات کا مستحق ہے۔ تو دعا کا جو بہترین طریقہ ہے نا کہ اللہ کی صفات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اب پیچھے بھی دیکھیں کہ یا اللہ ہماری دعا قبول کر، کیونکہ تو سمیع ہے، تو علیم ہے۔ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما، کیونکہ تو بے حد رحم کرنے والا ہے، بے حد رحیم ہے۔ جب اس طریقے سے مانگا جائے نا تو پھر جس سے مانگا جائے وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم علیہ السلام نے آخری زماں پیغمبر کی نبوت کے لیے خصوصی دعا کی کہ جس سے یہ ثابت ہوا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ تو یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا تھی کہ اللہ یہ گھر تو تعمیر کر دیا، اب اس کے لیے اہل مکہ کے لیے ایک رسول بھیجیے۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ کو جب میرا حمل ٹھہرا
تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے بصرہ روشن ہو گیا، اور بصرہ کی سرزمین جو ہے نا، بصرہ شام کی سرزمین ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر ہے 4174۔ تو ملک شام کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ قیامت جب آئے گی نا تو تب بھی ملک شام میں ہی اسلام کا مرکز جو ہے نا وہ ہوگا ملک شام، ٹھیک ہے۔ اور اب اس نور کا مطلب جو ہے نا حصی نور ہے، ذاتی نور نہیں ہے۔ اس نور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے۔ تو قرآن پاک کے بے شمار مقامات پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ایک رسول بھی بھیج جس کے 4 فرائض ہوں، نبوت کی 4 ذمہ داریاں، 4 فرائض ہوں اس کے اوپر۔ نمبر 1 کتاب کی تلاوت، نمبر 2 کتاب کی تعلیم، یعنی اس کے معنی مفہوم ان کو سمجھائے، تلاوت بھی کر کے سنائے۔ حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، اور یہی اسلام کی 2 بنیادیں قرآن اور حدیث ہے۔ اور نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ہم ان کا تزکیہ بھی کریں، یعنی جب کتاب کی ان کو تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، تو ضروری طور پر انسان اس پہ عمل کرے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، نیکیوں کے قریب جائے گا، تو تزکیہ نفس ہوگا، انسان کا عمل پاک ہو جائے گا۔ تو یہ 4 نبوت کے فرائض ہیں جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ یا اللہ انکا انت العزیز الحکیم، کہ بے شک تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی تو ایسا کر سکتا ہے، تو مطلب جو تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ تو ایسا نبی بھیجے، لیکن تو حکیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دعا کی اور تو ابھی قبول کر لے، تو حکیم ہے، تو حکمت کے ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے جب تیری حکمت کا تقاضا ہوگا تو اس نبی کو بھیجے گا۔ تو ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔